فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو پوری انتھک جد و جہد محنت کے ذریعے گیان اور ایمان ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو، اگر تم یہ کرتے 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 تمہاری موت کا وقت آ گیا، حتی یأتیک الیقین، یقین موت تمہیں آ گئی اور تم یہ گیان کی باتیں بتاتے رہے اور یہ نہیں مانے اور عذاب بھی نہیں آیا، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم تم کو لے کر چلے گئے، اس مقصد میں تم لگے رہے، تم تو کامیاب ہو گئے اپنے پہنچانے اور بتانے میں، یہ مانے یا نہ مانے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ان سے انتقام لینا، ان کی پکڑ کرنا، ان کو سزا دینا، ان کے اگیان کے راستے اختیار کرنے پر ان کی پکڑ کرنا ہمارا کام ہے۔ او نرینکا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہارے جیتے جی ہم دکھا دے، الذی وعدناہم، جو عذاب جو پکڑ کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، فإنا علیہم مقتدرون، تمہارے جیتے جی عذاب اور پکڑ کا وعدہ لانے کی ہم قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو وحی کے ذریعے یہ قرآن میں گیان کی باتیں تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، تم اسے مضبوط پکڑ لو۔ کیا محمد پیغمبر نے گیان اور ایمان کی باتیں مضبوط نہیں پکڑی تھی؟ کیوں اللہ انہیں کہہ رہا؟ یہ ہمیں کہنا چاہتا کہ ہم گیان اور ایمان کی باتیں اس قرآن میں مضبوط پکڑ لیں۔ بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، تم سیدھے راستے پر ہو۔ جب ہم نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بار بار سچے مالک سے سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سرگ مارگ ہمیں دکھا، مکتی کے راستے پر ہمیں چلا، جب بار بار ہر رکعت میں، ہر نماز میں، فرض میں، سنت میں، نفل میں یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں ہم کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے چل، سیدھے راستے کی ہدایت کر اور اسی پر قائم و دائم رکھ موت تک، تو اللہ کہتا فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو وحی کے ذریعے قرآن میں گیان اور ایمان کی باتیں تمہاری طرف بھیجی گئی، اس کو مضبوط پکڑ لو، اس پر چلو، اس کو لوگوں تک بتاؤ، پوری دنیا تک پہنچاؤ۔ اور بدقسمتی سے آج ایک سچے مالک کے گیان اور ایمان کی بات صرف 10 12 15 20% لوگوں تک پہنچی ہے، 80 70 75 لوگوں تک، ابھی تک اتنے % لوگوں تک یہ گیان اور ایمان نہیں پہنچ سکا ہے۔ سچا مالک ہمیں شکتی اور طاقت دے، یہ گیان اور ایمان پوری دنیا تک ہم پہنچا لیں۔ فاستمسک، تو جو تم نماز میں دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو جو سچا گیان اور ایمان کی بات تمہیں قرآن میں وحی کے ذریعے بھیجی گئی، اسے تم مضبوط پکڑ لو، انک علی صراط مستقیم، تم سیدھے راستے پر ہو، وانہ لذکر لک، اور اس قرآن میں تمہارا تذکرہ بھی ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہاری بات ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے سے پہلے والوں کا ہے، فیوچر کا ہے، پاسٹ کا ہے، پریزنٹ کا ہے، ہر زمانے کی باتیں ہیں، بڑی خبر ہے، نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، جس سے تم بے خبر ہو۔ تو ایسی کتاب ہم نے نازل کی، لذکر لک، تمہارا ذکر بھی ہے، تمہارا تذکرہ بھی ہے، تمہاری جنت جہنم کیسے بنے، تم دنیا میں کیسے جیو، کیسے گیان پھیلاؤ، یہ بھی ہے، وَلِقَوْمِکَ، اور جس انسانوں کے پاس، جس قوم کے پاس تم یہ گیان لے کر جاؤ گے ان کا تذکرہ بھی ہے، کیا جواب دیں گے، کیسے جواب دیں گے، کیسے انکار کریں گے، گیان کی طرف کیوں نہیں آئیں گے، دنیا کیسے ان کو گیان سے دور کھینچے گی، یہ ساری باتیں تمہیں قیامت تک نظر آئے گی، تم اس راستے پر آ کر تو دیکھو، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور یہ ہو سکتا ابھی نہیں تو بعد میں مانے۔ جب طائف میں آپ کو مارا گیا، آپ کے جوتے میں خون بھرا، تو عذاب کے فرشتے نے کہا یہ طائف گاؤں 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، کہو تو دونوں پہاڑوں سے گاؤں دبا کر تباہ کر کے عذاب کے ذریعے برباد کر دیا جائے۔ تو سچے مالک کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے کو محمد پیغمبر نے کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو خون آلود کیا ہے، یہ نہیں تو ان کی اولاد مانے گی، ان کے کان میں ڈالنا میری ذمہ داری تھی، دل میں اتارنا سچے مالک کی ذمہ داری ہے۔ اے فرشتے جا کر سچے مالک سے کہہ دو، نبی نے، گیان پرچارک نے، گیان پھیلانے والوں نے کان میں بات ڈال دی ہے، اب یہاں سے سچے مالک کا کام ہوتا ہے من میں اتارنا، یہ سچے مالک اللہ کا کام ہے۔ والی قومی کا، تیرے قوم تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیسے جھٹلائے گی، کیسے نہیں مانے گی، کیسے اگیان کے راستے پہ اڑی بازی کرے گی، وسوف تسألون،
ہر ایک سے سوال کیا جائے گا تم نے کتنا پہنچایا، کیسے پہنچایا، کتنی محنت کی، کتنا دنیا کے پیچھے لگے رہے، کتنا گیان اور ایمان سیکھ کر سمجھ کے عمل کر کے دنیا کو پہنچانے کے لیے لگے، اور کیا سننے والوں نے جواب دیا، اگیانی لوگوں نے جواب دیا۔ ہر ایک سے سوال کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بصیر بالعباد، اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، گیان پہنچانے والے کو بھی دیکھ رہا، جس تک گیان پہنچایا اس کو بھی دیکھ رہا، جس نے جھٹلایا اس کو بھی دیکھ رہا، جس نے مانا اور مکتی کے راستے پر آیا اس کو بھی دیکھ رہا، ہر ایک کو بدلہ وہی دینے والا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا، تم سے پہلے نبی رسول پیغمبر یہی گیان دے کر لا الہ الا ہو، ایک مالک کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر نبی رسول پیغمبر نے یہی کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، ما لکم من الہ غیرہ، اس ایک خدا کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تو تم سے پہلے جتنے نبی رسول پیغمبر ہم نے بھیجے، من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا دنیا والے ایسے خدا بناتے ایک رحمان کو چھوڑ کر کسی ایسے خدا کی عبادت کرتے جو خدا ہے ہی نہیں۔ اجعلنا، کیا ہم نے بنایا، کیا ہم نے دنیا والوں کو حکم دیا، من دون الرحمن، ایک رحم کرنے والے کو چھوڑ کر، ایک دیا کے ساتھ دنیا چلانے والے کو چھوڑ کر ہوا کی نعمت دی، دھوپ کی نعمت دی، بارش کی نعمت دی، اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنی نعمتیں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، تمہارے اوپر چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی، کھلی ہوئی نعمت بچپن سے لے کر بڑھاپے تک دی، اور تم نے اس کو نہیں پہچانا۔ ان نعمت کے دینے والے کی طرف، اس مالک کی طرف تم نے کان نہیں دھرا، اس کے گیان اور ایمان کی طرف نہیں آئے۔ اجعلنا، کیا ہم نے بنایا، من دون الرحمن، اس دیا کے ساتھ، اس دنیا کے پالنے والے رحمان کے ساتھ کوئی خدا ہم نے بنایا ہے، آلہۃ یعبدون، کہ لوگ اس کے بھی بندے بنے۔ آگے کی آیتیں سنیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا،